عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت نے جب سے کائنات بنائی، آدم علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو اس وقت سے یعنی جب سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس وقت سے لے کر ہی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی راہیں جدا جدا رکھی۔ کچھ لوگ حق پہ چلنے والے تھے اور کچھ لوگ باطل پہ چلنے والے تھے۔ یقیناً ہر دور اور ہر زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کرنے والے، اپنے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے والے اور انبیاء کرام کی تعلیمات سے لوگوں کے ذہنوں کو منور کرنے والے، ہر دور کے اندر ایسے مردان حق اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں جو ہمیشہ حقانیت کی دلیل بن کے معاشرے میں کھڑے رہے۔ ایسے کثیر افراد جب سے انسانیت کا آغاز ہوا اس وقت سے ہم دیکھتے ہیں تو انبیاء کرام کا مقدس گروہ ہے، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں اور مجاہدین اسلام ہیں۔ صورتیں تبدیل ہوتی رہیں لیکن پیغام ایک ہی تھا، اللہ کی توحید کا پیغام ایک ہی تھا، ہر نبی کی تعلیمات کے سچے ہونے کا پیغام ایک ہی تھا، دین الہی کو غالب کرنے کا ہر ایک کا پیغام یہی تھا۔ تکلیفیں مختلف آتی رہیں، مختلف ادوار میں مختلف ذہنیت کے لوگوں سے ٹکر ہوتی رہی، لیکن اللہ رب العزت نے جال حق و زحق الباطل کے مطابق ہمیشہ حق باطل پہ غالب آتا رہا، اور باطل ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہمیشہ مٹتا رہا، کیونکہ باطل مٹنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمہید بیان کی ہے، جس طرح ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کو آسمان ولایت کے درخشندہ ستارے امام الواصلین حجت الکاملین سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا تھا، تو ایسے ہی آج ہمارا جو موضوع ہے وہ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے عاشق، جو 100 سال 150 سال سے ہمیشہ حق کی علامت اور تصویر رہے، جب تک زندہ رہے حق کی علامت رہے، جب بھی قلم چلا تو حق کی تائید میں چلا، جب بھی بولے تو حق کی سپورٹ میں بولے، اور جب بھی کھڑے ہوئے حق کی طرف باطل کے مد مقابل کھڑے ہوئے، اور جب دنیا سے چلے بھی گئے ان کی تحریرات، ان کا مواد، یہاں تک کہ ان کا نام بھی حقانیت کی دلیل ہے۔ میری مراد صاحب دلائل قاہرہ، مؤید ملت طاہرہ، امام عشق و محبت حضرت حسان الہند ثانی امام اعظم ابی حنیفہ حضرت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کیونکہ جس طرح ہم اپنی مجلسوں کے اندر اپنے جو ہمارے معتقدات ہیں، جن سے ہمیں پیار ہے، ہماری مقدس ہستیاں جو ہیں صحابہ کرام، انبیاء کرام، اہل بیت اطہار، جب تک ان کا ذکر نہ ہو ہماری مجلس مکمل نہیں ہوتی، ہماری محفل مکمل نہیں ہوتی، ہماری تقریر مکمل نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی کوئی مدرسہ جس میں امام احمد رضا خان کا ذکر نہیں ہوتا وہ مدرسہ نامکمل ہے۔ ہر وہ مسجد جس مسجد میں امام احمد رضا خان کا ذکر نہیں ہوتا وہ مسجد بھی نامکمل ہے۔ ہر وہ بزم
جس کے اندر امام احمد رضا خان کا ذکر نہیں ہوتا وہ بزم بھی نامکمل ہے۔ اور اگر کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، اگر اس کتاب کے اندر امام احمد رضا خان کا ذکر نہ ہو وہ کتاب نامکمل ہے۔ اگر کوئی تفسیر میں آئے تو کوئی تفسیر لکھنا چاہے، مفسرین کرام کا نام ذکر کرنا چاہے، اگر ان میں امام احمد رضا خان کا نام نہیں تو مفسرین کرام کی لسٹ نامکمل ہے۔ اگر کوئی شارحین حدیث کی بحث کرنا چاہتا ہے، اگر اس کے اندر امام احمد رضا خان کا نام نہیں تو شارحین حدیث کی لسٹ نامکمل ہے۔ اگر کوئی 1400 سال کے فقہائے کرام کی لسٹ ترتیب دینا چاہتا ہے، اگر ان فقیہان ملت میں فقیہ اعظم امام احمد رضا خان کا ذکر نہ ہو تو وہ فقیہان امت کی لسٹ نامکمل ہے۔ یوں ہی آپ جس فیلڈ کے اندر بھی چلے جائیں، اگر 1400 سال سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے عشق کی آواز سے لے کر مولانا رومی تک، مولانا جامی تک، آج اس دور تک اگر کسی بھی عاشق کا ذکر کیا جائے، عاشقوں کے نام کی بزم سجائی جائے، شاعروں کا کلام پڑھا جائے، اگر اس میں امام احمد رضا خان کا ذکر نہیں، اگر ہدایت بخشش کا ذکر نہیں تو وہ بزم بھی نامکمل ہے، وہ محفل بھی نامکمل ہے۔ ہمارا نظریہ ہے، ہمارا پیار ہے امام احمد رضا خان سے۔ میں جو آپ کے سامنے آج جو کچھ بیان کروں گا نا، جو کچھ بھی میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، یہ میری زندگی کا نچوڑ اور محاصل ہے، اور یہ میرے نظریات ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو میرے دل میں ہوتی ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہوں گی کہ جن پر کبھی بھی ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ سچے عاشق ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ پاک میں حاضری کے لیے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر دوسری مرتبہ جب مدینہ پاک میں حاضری کے لیے گئے، نبی کریم علیہ السلام کی سنہری جالیوں کے سامنے بیٹھے ہیں کہ خواب میں تو بڑی مرتبہ دیدار کرایا کریم آقا علیہ السلام نے، کاش کہ وہ اپنا رخ روشن چاند سا چمکتا چہرہ دکھاتے ہوئے خواب میں نہیں بیداری میں مجھے دیدار کرائیں۔ یہ حسرت اور امید لے کر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنہری جالیوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن دن گزر گیا، زیارت نہیں ہوئی۔ تو امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کچھ دن گزارے، جب زیارت نہیں ہوئی تو کلام لکھا کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ تو آخر پہ کیا لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کچھ نے یہاں پر کتے کہا، کیونکہ یہ اگر کتے کہا جائے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ کتے لکھنؤ کی اردو کے مطابق کتنے کے معنی میں ہیں کہ تو یہاں مدینے میں آیا ہے تو اے رضا تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام قبر انور سے باہر تشریف لائیں، سنہری جالیوں سے باہر تشریف لائیں اور بیداری میں تجھے دیدار کرائیں۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کیا تو اتنا ہی بڑا عاشق ہے؟ تیری بات کوئی کیوں پوچھے، تو جس سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو اپنے آپ کو بڑا عاشق سمجھتا ہے؟ تیرے جیسے بڑے عاشق گھوم رہے ہیں، تیری بات کوئی کیوں پوچھے گا؟ یہ اپنے دل کو کوس رہے تھے نا۔ ابھی یہ شعر لکھا ہے کہ آمنہ کے لاڈلے ہمارے نبی پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے سنہری جالیوں سے قبر انور سے باہر تشریف لائے، اور امام احمد رضا خان نے خواب میں نہیں جاگتے ہوئے اللہ کے محبوب علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلنا، جنہ ویکھیا نہیں ہوتے کرن گلنا، جنہ تکیا ہے وہ بول دے نہیں، جنہ تنہ اندر عشق سیوانا رونا کم نہیں،
ملدے روندے وچھڑ روندے روندے چل دے رہے. تو جن کے سینے میں جن کے تن کے اندر نبی کریم علیہ السلام کا عشق سما جائے. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو سرکار کا دیدار ہوتا ہے تو آپ نے بھی سبحان اللہ کیا خوب کلام کہا کہ کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھاں کتھے جا لڑیا. وہ بھی تو کلام اس صورت میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں. یہ پیر مہر علی شاہ صاحب نا یہ سرکار کو دیکھ کے سب کچھ تصور بنا رہے ہیں. اگر امام احمد رضا کا رحمت اللہ تعالی علیہ اگر ان کو سرکار کا دیدار ہو اور خواب میں تو بڑی مرتبہ ہوا ہے نا تو جب جاگتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا ہے تو جنہوں نے کثیر مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کا والضحیٰ کا چمکتا چہرہ دیکھا ہے کیا وہ کسی گستاخ رسول سے کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے تو ایک بندہ کے کہتا ہے کہ جو ریاست نان پا رہا ہے نا تو وہاں کا جو بادشاہ ہے جو اس کی شان میں شعر کہتا ہے وہ اس کو کثیر پیسے دیتا ہے بڑے تحفے تحائف ملتے ہیں. تو سید اعلیٰ حضرت آپ بھی ریاست نان پارا اس کا جو فرما روا ہے جو بادشاہ ہے اس کی شان میں آپ بھی قصیدہ لکھ دیجئے. آپ اچھے شاعر ہیں قصیدہ لکھ دیں وہ آپ کو بڑے انعامات و اکرامات عطا کرے گا. اب یہ سید اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا ایک شعر تھا کروں مدح اہل دول رضا. آپ نے آگے سے جو لکھا نا شعر آپ نے فرمایا کہ کروں مدح اہل دول پیسے والوں کی میں تعریف کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا عنان نہیں. میں تو اپنے نبی کے در کا منگتا ہوں میرا دین پارا نان نہیں. اسی کے ریاست کا ذکر کیا نان پارا. یہاں پر پارا نان روٹی کا ٹکڑا. میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا ہے کہ کسی کی بھی تعریف کرنے کے لیے میں اس کی تعریفیں کرتا رہوں. ایک روٹی کے ٹکڑے کے لیے میں کسی کی تعریفیں کر دوں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں. دریا بہا دیے ہیں. دربے بہا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے. سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر میں تو اس گدا کا اس آقا کا گدا ہوں اس لجپال کے در کا مانگتا ہوں کہ اگر کوئی ایک قطرہ مانگتا ہے نا تو نبی کریم علیہ السلام دریا کا قطرہ مانگنے والے کو قطرہ نہیں پورے دریا ہی بہا دیتے. ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی رحمت کے بہتے دریا میں سے ایک قطرہ چاہیے. آپ ایک قطرہ مانگنے والے کو قطرہ نہیں مانگنے والا اپنی ضرورت کے مطابق مانگتا ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو ایک قطرہ مل جائے اتنا ہی کافی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اگر ایک قطرہ بھی مل گیا میری تو بگڑی بن جائے گی. میری تو بگڑی بن جائے گی اگر
دریائے رحمت و نبوت کا ایک قطرہ مل گیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام عطا فرماتے ہیں اپنی شان فیاضی کے مطابق۔ سرکار ایک قطرہ نہیں، سرکار اپنی رحمت کے جو دریا ہیں ان دریاؤں کا رخ ہی اس بندے کے گھر کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ دریا بہا دیے ہیں، در موتی در بے بہا دیے ہیں، اور محبوب علیہ السلام قطرہ مانگنے والوں کو موتی ڈھیروں ڈھیر عطا کر دیتے ہیں۔ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہتا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ عرض کرتا ہے میں اگر مسلمان ہوا مجھے ملے گا کیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو مسلمان تو ہو۔ اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک پوری وادی بکریوں کی بھری ہوئی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ ہزاروں بکریاں جو ایک پہاڑوں کے درمیان پوری وادی تھی، وہ ساری وادی بکریوں کی بھری ہوئی وہ اس بندے کو دے دی کہ جا تو میرے دین پہ آیا ہے، تجھے پیسہ چاہیے تو یہ لے جا۔ اب صحابی بن گئے، اپنے علاقے میں گئے اور اپنے علاقے والوں کو جا کے قبیلے والوں کو کہتا ہے کہ لوگوں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم جو محمد کے در پہ آتا ہے سرکار علیہ السلام اس کو دنیا میں بھی بے نیاز کر دیتے ہیں، اس کی جولی بھر دیتے ہیں۔ یہ تو سرکار علیہ السلام کی عطا ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث کے مطابق کہ نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت کتنی تیزی سے لوگوں تک پہنچتی ہے، جود و عطا کتنا تیزی سے جاتا ہے۔ حدیث پاک کے مطابق جتنا ہوا تیز چلتی ہے، ہوا سے زیادہ تیز نبی کریم علیہ السلام کی سخاوت ہوا کرتی تھی۔ اب دیکھیں نا، ہوا چلے تو کیسے بندوں کو لگتی ہے، فوراً بندوں تک پہنچتی ہے۔ بندے کہتے چلو شکر ہے ہوا چل گئی ہے، تو ہوا چلے تو جتنا جلدی ہوا بدن تک پہنچتی ہے اس سے جلدی اللہ کے محبوب کی رحمت کا دریا جو ہے اس کی سخاوت ہم تک پہنچتی ہے۔ تو میرے بھائی سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ السلام کے وہ بلند پایا عاشق ہیں کہ جنہوں نے کلام لکھے تو کلام لکھنے میں بھی کمال کر دیا۔ سید اعلی حضرت نے اپنے ہدایت بخشش کے اندر جو آپ کا ایک نعتیہ کلام ہے اس کے اندر سید اعلی حضرت نے نبی کریم علیہ السلام کے عاشقوں کا بھی ذکر کیا، نبی کریم علیہ السلام سے اپنی والہانہ محبت کا بھی اظہار کیا، اور جو گستاخان رسول تھے ان کو بھی ذرا ٹھکانے لگایا ہے۔ سید اعلی حضرت علیہ رحمہ سے کسی نے کہا کہ جی آپ یہ کیا کہتے ہیں عبد مصطفیٰ؟ آپ نے اپنا تخلص رکھا ہوا تھا عبد مصطفیٰ۔ آج لوگوں کو نا بڑی تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے بھی۔ یہ جو ہے نا دیوبند حضرات یا اہل حدیث حضرات، ان کی کتابوں میں باقاعدہ فتوے موجود ہیں کہ غلام مصطفیٰ یا غلام رسول یہ نام رکھنا گناہ ہے۔ اس لیے تو مولوی کا نام تھا غلام رسول، اس نے نام تبدیل کر کے غلام اللہ رکھ لیا، پاگل دا وطن۔ کہتے غلام رسول نام نہیں رکھنا، نبی کے نام سے بھی تکلیف۔ کسی نے کہا کہ عبد مصطفیٰ رکھا ہے، تو سید اعلی حضرت نے فرمایا کہ تجھ کو کیا، میں ہوں عبد مصطفیٰ، دیو کے بندوں سے کیا غرض ہمیں، میں تو ہوں عبد مصطفیٰ، تجھے کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو اے دیوبندی تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا تجھ کو کیا، خلد میں پہنچا رضا تجھ کو کیا۔ مطلب ہے تینوں کی لگے، یہ میرا اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا معاملہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے یہ وہ عاشق رسول ہیں کہ جب انہوں نے فتویٰ لگایا نا، میں آج واضح باتیں کرنے لگا ہوں نا، فتویٰ لگایا کس کس پر؟ 5 بندوں پر، جو 5 بندے پکے کافر ہیں، اور میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں میرا عقیدہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی، اشرف علی تھانوی، خلیل امبیکھوی، قاسم ننوتوی اور رشید احمد گنگوہی، اے 5 بندے جن پہ امام محمد رضا خان نے کفر کا فتویٰ لگایا،
ان کو بار بار سمجھانے کے باوجود، کیونکہ اشرف تھانوی نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی علم ہے جتنا پاگلوں اور جانوروں کو علم ہوتا ہے، تو احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سمجھایا، نہ مانا، خط و کتابت ہوئے، سوالات پہنچے، جوابات کوئی نہیں، بار بار سمجھانے پر جب نہیں جواب دیا نا تو پھر آپ نے فتویٰ لگایا۔ اور ایسے ہی قاسم نانوتوی جس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور یہ کہا کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، سرکار کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اور ساتھ اس نے یہ لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے، یہ عوام کا خیال ہے۔ اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شیخ الہند، لقب یہ ہے شیخ الہند، بڑے بڑے لقب لگاتے ہیں ان کے، تیرے شیخ الہند کو جوتے کے نیچے رکھے تیرا شیخ الہند، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالتا تیرا پھر بھی شیخ ہے، اور ہم اگر اپنے سید داتا علی حجویری کو بزرگ کہیں تو جیل میں جہنمی کو ایسے بھی تکلیف ہوتی ہے، کہتے ہیں قرآن میں داتا کو بزرگ نہیں کہا گیا لہذا بزرگ نہیں ہے۔ کیسے لوگوں کو گمراہ کرتے؟ قرآن میں نہیں کہا گیا۔ میں نے کہا قرآن میں قاسم نانوتوی کو شیخ الہند کہا گیا، ان کو رئیس المفسرین کہا گیا، قرآن میں کیا ان کی شانیں آئیں، حدیث میں ان کی شانیں آئیں، انہوں نے تو یہ لکھ دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ہمارے اعلیٰ حضرت، یہ بھی اپنوں کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ہمارے اعلیٰ حضرت کو نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، نبی کریم علیہ السلام ہمارے اعلیٰ حضرت سے اردو بول رہے تھے، تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کو اردو آتی ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، جب سے تم نے مدرسہ دار العلوم دیوبند بنایا نا مجھے اردو آ گئی ہے۔ کنہوں نے کہا؟ دوبارہ سن لو، نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتا ہے سرکار آپ اردو بول رہے ہیں، آپ کو اردو آتی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ ہاں آتی ہے مجھے۔ حضور کب سے؟ فرمایا کہ جب سے تم نے دیوبند میں مدرسہ بنایا نا مجھے مدینے میں بیٹھ کے اردو آ گئی ہے۔ کیا بات ہے! اب کیسی کیسی حماقتیں! تو یہ اعلیٰ حضرت کے ذرا کتابیں پڑھیں نا پھر آپ کو پتہ چلے۔ اعلیٰ حضرت کے دور کے دیوبندیوں نے اعتراض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی شان تو بڑی ہے لیکن سارے نبیوں سے تو زیادہ نہیں ہے نا، سارے نبیوں سے تو شان زیادہ نہیں۔ تو سید اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی تھی تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین، پوری کتاب ہے اعلیٰ حضرت کے، آپ پڑھیں تو صحیح۔ یہ جب تھانوی نے بار بار اعلیٰ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی تو امام احمد رضا خان نے کتاب لکھی کلیات ثانوی علی کلیات تھانوی، فرمایا کہ الجبل الثانوی الجبل الثانوی علی کلیات تھانوی، کلیہ کالج کو بھی کہتے ہیں، کلیہ گردے کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تھانوی تیرے دونوں گردوں پہ ایک پہاڑ رکھ رہا ہوں، میری دلیلوں کا جواب دے دینا، لیکن مر گیا جواب نہیں دے سکا تھا۔ جب فتوے لگائے نا امام احمد رضا خان نے تو پھر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان حج کرنے کے لیے جب گئے نا مکہ پاک میں تو یہ خلیل امبیٹھوی یہ پہنچ گیا تھا وہاں پر، اور اس نے وہاں پر سوالات کر دیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے۔ سوال کیے کیا؟ 5 علوم کے بارے میں، علوم خمسہ، سورہ لقمان کی آخری آیت میں ان کا ذکر ہے کہ کل کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، کون کہاں مرے گا، کل کو کیا ہوگا، ماذا تکسب غدن، کل کوئی کیا کرے گا، بارش کب نازل ہوگی۔ ان 5 علموں کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ سوال کیا، کیوں سوال کیا تھا کہ یہ جب ہندوستان میں ہوتے ہیں ان کے پاس لائبریری ہے تو یہ جواب دیتے ہیں، تو لہٰذا یہاں پر تو ان کے پاس دلائل نہیں ہوں گے،
کتابیں نہیں، لہذا ان کی کچی ہو جائے گی، ان سے دلائل نہیں بن پڑیں گے، ان کی کچی ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو بخار تھا۔ یہ میرے نا دوست نوجوان سوشل میڈیا کو میرے پیارے بھائی سننے والے، میرے مسلک کے نوجوان جو سنتے ہیں، میں ان کے سامنے حقائق رکھ رہا ہوں۔ میں جو اپنی باتیں کر رہا ہوں نا، یقیناً مجھے ابھی تک تو کوئی ایسا مرد مجاہد نہیں آیا کہ جو یہ کہے کہ جی میں نے آپ کے پاس آپ کو ملنے کے لیے آنا ہے، چلو آپ کی مرضی، کوئی آئے تو اچھی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کو بخار تھا۔ جب یہ سوال ہوا نا تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کعبے کے سائے تلے بیٹھ گئے، بخار بھی تھا، طواف کر رہے تھے، قلم دوات منگایا، کاغذ منگوائے، بخار تھا، تو کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے نا کعبے کے سائے میں بیٹھ کر نبی کریم علیہ السلام کی شان میں لکھنا شروع کر دیا کہ یہ جو علم ہے نا، اللہ جانتا ہے کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، کل کوئی جان کیا کرے گی، کوئی کہاں مرے گا، بارش کب نازل ہوگی، قیامت کب آئے گی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن سید اعلیٰ حضرت کا دعویٰ تھا کہ اللہ کی عطا سے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے سرکار جس کو چاہیں اللہ کریم اس کو بھی غیب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں آیتیں، حدیثیں لکھنا شروع کی اور حوالے دیے، عربی حدیثیں لکھی، کوئی کتاب نہیں، عربی حدیثیں لکھی، ایک حدیث کے 10 حوالے بھی دیے، اور جلد بھی لکھی، صفحہ نمبر بھی لکھا، لائنیں بھی لکھی، اور پوری کتاب لکھی۔ اور وہ کتاب الدولۃ المکیہ، الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ، یہ کتاب کا نام 8 گھنٹے میں کتاب لکھی، 400 صفحات پر، 400 صفحات پر۔ آپ میں سے کوئی جتنا بھی تیز پڑھنے والا ہے، مجھے 8 گھنٹوں میں 400 صفحے عربی کے پڑھ کے دکھا دے، کوئی پڑھ کے دکھا دے، لکھنا دور کی بات ہے۔ تو 8 گھنٹے میں 400 صفحات پر نبی کریم علیہ السلام کے علم غیب پر کتاب لکھی تھی۔ اگلے دن شریف مکہ جو گورنر تھے ان کے دربار میں کتاب بھی پیش کی گئی، خلیل میٹھوی بھی آ گئے، اعلیٰ حضرت بھی آ گئے، کتاب آدھی صبح سے دوپہر تک جب تک دربار لگا کتاب پڑھی جاتی رہی، دلائل چلتے رہے، لوگ سننے کے لیے تھے، آدھی کتاب مکمل ہوئی۔ شریف مکہ نے کہا کہ اگلی آدھی کل پڑھی جائے گی۔ مکے میں گورنر کے سامنے کتاب پڑھی گئی، دوسرے دن مکمل ہوئی۔ خلیل میٹھی بڑا تڑپا تھا کہ یہ دلیل یوں ہے، دلیل یوں ہے۔ شریف مکہ نے کہا کہ اپنی بولتی بند رکھ، اس نے دلائل کے انبار لگائے ہیں، کتاب پاس نہیں، لیکن سینکڑوں ہزاروں کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کتاب لکھ دی، اور پھر مدینہ پاک میں اپنے خلیفہ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو کتاب دی اور فرمایا کہ بیٹا اس کتاب پہ مکہ مدینے کے علماء کی تقریضیں لکھوانی ہیں کہ کتاب کیسی ہے۔ انہوں نے پھر کافی علماء سے تقریضیں لکھوائیں، تقریضیں لکھوا کر تصدیقیں کروا کے تو ہندوستان میں کتاب پہنچانے کے لیے جب آتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو امام احمد رضا خان کو جب کتاب دی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پیر و مرشد نے پوچھا کہ بیٹا ضیاء الدین کیا مسئلہ ہے، رو کیوں رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ پیر و مرشد میں نہیں رو رہا، میرے پیچھے مکہ مدینے کے علماء بھی رو رہے ہیں کہ 8 گھنٹے میں ایسا دلائل کا انبار جو تم نے لگایا ہے، یہ دلائل کہاں سے آئے اور اتنا جلدی اتنا مواد کیسے لکھ لیا؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے آہ سرد کھینچی، فرمایا آہ بیٹا یہ میرا کمال ہوتا تو میں کہتا کہ میں نے لکھی ہے۔ جب مسئلہ تھا میرے کریم آقا علیہ السلام کی ناموس کا، مسئلہ تھا شان مصطفیٰ کا، مسئلہ تھا نبی کریم علیہ السلام کی عزت کا،
میں تو بخار میں مبتلا تھا، میں پریشان تھا، کعبے کے سائے میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے روضے کی طرف منہ کر کے میں نے سرکار سے مدد مانگی، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ آپ کی ناموس کا مسئلہ ہے، میں تو قلم اٹھا سکتا ہوں، میں لکھنا چاہتا ہوں، لیکن طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، کتابیں میرے پاس نہیں ہے، یا رسول اللہ آپ مدد فرمائیں، آپ کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے احمد رضا تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بیٹا جب میں نے سرکار سے مدد مانگی مجھے یقین تھا کہ میرے کریم میری مدد کریں گے، میں تو کعبے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، کعبے کے اندر آمنہ کے لال خود تشریف فرما ہو گئے، میرا کوئی کمال نہیں بیٹا، سرکار بولتے گئے میں تو لکھتا گیا، تو جب سرکار بولیں اور پھر ٹائم چلتا رہے، ٹائم کی کیا مجال ہے؟ اسی لیے تو 8 گھنٹے ہم نے لگا دیے، محبت کی باتیں بھی ہوتی رہی، میں لکھتا بھی رہا، سرکار لکھاتے بھی رہے، اور نبی کریم علیہ السلام کی ناموس پہ احمد رضا پہرا بھی دیتا رہا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خود خدا کرے۔ تو جس اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے احمد رضا خان جیسے مرد حر اللہ نے پیدا کیے، کسی کی مجال کیا ہے جو عقائد اہل سنت پہ ڈاکہ ڈال سکے؟ بڑی وڈی گال کی تھی، کسی کی مجال کیا ہے؟ جب تک رضا کا نام زندہ رہے گا کسی کی ایسی کی تیسی کہ کوئی مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ بری نظر ڈال جائے۔ سٹیجوں پہ قبضہ کر لینا اور بات ہوتی ہے، معذرت، سٹیجوں پہ قبضے کر لینا یا اوقاف کے لوگوں سے گٹھ جوڑ کر کے سٹیجوں پہ قبضے کرنا 2 نمبری ہو سکتی ہے، حقانیت کی دلیل نہیں۔ حقانیت کی دلیل وہی ہے جو فتاوی رضویہ بول کے کہتا ہے، فتاوی رضویہ کی عدالت میں پیش کرو، جو بندہ بھی کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اس کو احمد رضا خان کی عدالت میں پیش کرو، اگر فتاوی رضویہ اس کو قبول کرے، تمہید ایمان اس کو قبول کر لے، حسام الحرمین اس کو قبول کرے، اگر یہ کتابیں اعلیٰ حضرت کی اس کو قبول کر رہی ہیں نا تو پھر سمجھ لو کہ بندہ اندر باہر سے کھڑا ہے۔ اگر فتاوی رضویہ ہی اس کو دھکے مار کے نکالے تو پھر کوئی لاکھ مرتبہ کہتا رہے۔ بھائی جان روح افزا کی خالی بوتل لے کر کل میں مدرسے میں پیریڈ پڑھا کے نیچے آیا، میرے کلاس فیلو ہیں مولانا جمیل صاحب، انہوں نے کہا کہ استاد صاحب یہ چھوٹا سا ڈبہ آپ کا پڑا ہے؟ میں نے کہا کہ جی اوپر دیکھ نہیں رہے آپ، ہریڑوں کا مربع، میں خالی پیٹ کھاتا ہوں، مجھے ڈاکٹر حکیم نے کہا ہے، کہتے ہیں یہ خالی ہے، میں نے کہا لے لو، انہوں نے اندر تیل ڈال لیا، تو باہر لیبل کیا لگا ہے؟ ہریڑ کا مربع، اندر ڈال دیا گیا ہے سرسوں کا تیل۔ اب لیبل ہریڑ کا مربع لگانے سے سرسوں کا تیل ہریڑ بنتا ہے؟ اور نہیں بنتا بھائی، کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ روح افزا کا لیبل لگانے سے اس بوتل کے اندر شراب جو ہے کبھی روح افزا نہیں بنتی۔ تو صرف نام سے، نبی کا زبان سے نام لینے سے کوئی عاشق نہیں بنتا ہوتا۔ ایسے تو آج کل ان لوگوں نے جنہوں نے آج تک نبی کریم علیہ السلام کی شان سے بغاوت کی نا، انہوں نے بھی آج کل محفل حمد و نعت شروع کی ہوئی ہے، محفل حمد و نعت۔ اب عام بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ سنی ہے کہ وہابی ہے کہ شیعہ ہے، یہ دیوبندی ہے، کون سا کتا بول رہا ہے سنی کے علاوہ؟ کتا علاوہ کے لیے کہا ہے، یہ کون سا بول رہا ہے؟ تو میرے بھائی امام احمد رضا خان کی عدالت میں پیش کرو نا اس کو۔ اگر تم کہو کہ نہیں جی دیوبندی بھی سچے ہیں، اب میں نہیں مانتا نا بھائی، تم مانتے رہو، تم ساری مسجد والے بھی کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں جی دیوبندی قرآن پڑھتے ہیں
اور میں کہ یار لکھ مرتبہ پڑھ دے رہے ہیں، جب انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یا تو جس مولوی نے لکھا کہ اللہ جھوٹ بولتا ہے، یا تو اس کو کہیں کہ کافر ہے۔ اس کو کافر کہتے بھی نہیں اور جان چھڑانے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ رہنے کو دوہرا مقام بنایا ہے یار نے، آیا کوئی ادھر سے تو ادھر سے نکل گئے، دو نمبری نہیں، اور وہ بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام کی ناموس کے ساتھ، اللہ کی شان کے ساتھ۔ اللہ کو کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہاں بھی اگر اللہ کی عزت کے لیے قلم اٹھایا تو امام احمد رضا خان نے قلم اٹھایا اور پوری کتاب لکھ دی، پوری کتاب لکھی ہے، سبحان السبوع ان کذب عیب مقبوع، پوری کتاب لکھی۔ اور فصل دوم میں نا 75 دلیلیں ذکر کی اعلیٰ حضرات نے کہ اللہ سچا ہے۔ اللہ کے سچے ہونے پر دوسری فصل میں 75 دلیلیں ذکر کی اور فرماتے ہیں کہ ان میں سے 5 وہ ہیں، 5 دلیلیں وہ ہیں جو علماء متقدمین نے لکھی، اور 70 دلیلیں وہ ہیں جو فیض قدیر سے قلب فقیر پہ القاء ہوئی۔ 5 دلیلیں علماء ملت اسلامیہ کی تھی اور 70 دلیلیں اللہ کے سچے ہونے پر میرے اکیلے امام احمد رضا خان کے تھے۔ تو امام احمد رضا خان عاشق رسول، اللہ کے نبی کے سب سے بڑے عاشق، اس دور کے اندر بھی جن کا نام زندہ ہے وہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ یوں تو زمانے نے مولانا رومی اور مولانا جامی جیسے عاشق بھی دیکھے، امام غزالی جیسے صوفی بھی دیکھے ہیں، اور صرف و نحو کے امام بھی دیکھے ہیں، امام رازی جیسے مفسر بھی گزرے ہیں، اور آئنسٹائن جیسے سائنسدان یا جابر حیان جیسے سائنسدان بھی، البیرونی جیسے سائنسدان بھی، مسلم سائنسٹسٹ بھی گزرے ہیں، بڑی بڑی شخصیتوں کے حامل اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ہر بندہ اپنے ایک فن کا امام تھا۔ اگر فلسفہ کی جھلک دیکھنی ہے امام احمد رضا خان کی کتابوں کو دیکھو۔ امام احمد رضا ایک ہمہ جہت، ایک ہمہ گیر شخصیت کا نام ہے، جو ایٹ اے ٹائم ایک بہت بڑے فلسفی بھی ہیں، جو 20ویں صدی کے عظیم مسلمان سائنسدان بھی تھے، جو بہت بڑے ریاضی دان بھی تھے، لوگرتھم کو بھی جاننے والے تھے، الجبرا کے ماہر بھی تھے، اور البیرونی کے سچے پیروکار بھی تھے، جابر بن حیان کے الجبرا کے قانونوں پہ عمل کرنے والے حضرت امام احمد رضا خان تھے۔ اور اپنے دور کے سب سے بڑے صوفی امام احمد رضا خان، سب سے بڑے مفسر امام احمد رضا خان، اور سب سے بڑے شاعر امام احمد رضا خان، جن کو اس وقت کے لوگوں نے، بڑے بڑے علماء نے لقب دیے۔ آج تو لوگ ہیں نا، پیر طریقت سے شروع ہو کر قطبۃ السالکین تک جا کے ختم ہوتے ہیں نا، یہاں سے چھوٹے چھوٹے لقبوں پہ تو آج بات ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور سید اعلیٰ حضرت وہ ہیں جن کو لوگوں نے حسان الہند کہا کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ ان کے سچے جانشین ہیں، اور یہ ہندوستان کے حسان ہیں، اور لوگوں نے ثانی امام اعظم کہا ہے۔ تو امام احمد رضا خان، ان کی ذرا کتابوں کا مطالعہ کریں، ہدیہ کے بخشش کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ امام احمد رضا خان کی شان کیا تھی۔ اگر میں یوں کہوں نا کہ امام احمد رضا خان جب فتوے لگائے نا دیوبند وغیرہ حضرات پر، تو کتاب ایک ہے اشد العذاب، اس کے اندر انہوں نے خود لکھا کہ اگر احمد رضا ہمیں کافر نہ کہتا تو خود کافر ہو جاتا۔ مطلب ہے کہ کام چنگا ہی کیتا سی۔ علماء کی تقریریں بھی آ گئی نا، اب ہم بار بار کسی کی دھوتی اٹھا کے خام کھا کیوں داخل ہونا چاہتے ہیں بھائی؟ جب اعلیٰ حضرت نے نکال دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی چادر اور صاحبان کے نیچے جو بندہ آنے کے قابل ہی نہیں، تم دھکے مار کے کیوں اس کو اندر کرنا چاہتے؟ اب سید داعت علی حجویری جس کو قبول نہیں کرتے، جو سیدہ پاک کا گستاخ ہو، جو اہل بیت اطہار کا گستاخ ہو، جو صحابہ کرام کا گستاخ ہو، تو اس کو داتا صاحب بھی کبھی قبول نہیں کرتے۔
داتا صاحب اس کو کبھی قبول نہیں کرتے. میں نے اشاروں میں بڑی باتیں کی ہیں. اب یہ نہیں کہ جو داتا صاحب آئے نہیں ہیں وہ سنی علماء نعوذ باللہ کو 2 نمبر نہیں، جن کو آنے ہی نہیں دیا گیا. یہ نہیں ہے کہ یہ کون ہوتے ہیں داتا کے دل سے نکالنے والے. ہمارے سنی علماء جو رضویت کے بھی پیروکار ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی سچی تعلیمات کے پیروکار ہیں، تو وہ اگرچہ داتا دربار ان کو نہ بھی جانے دیا جائے نا، لیکن پھر بھی حق ان کے ساتھ ہی ہے، حق ان کے ساتھ ہی ہے. تو میرے بھائی، امام محمد رضا خان ابو بکر صدیق کی صداقت کا نام ہے. امام احمد رضا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا نام ہے. امام محمد رضا حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے. امام محمد رضا حضرت علی المرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے. امام حسن کی سخاوت کا نام ہے. حضرت امام حسین کی کرب و بلا میں دی گئی قربانی کا نام امام احمد رضا خان ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت کا نام ہے. امام محمد بن حنبل کے تصوف کا نام ہے. اور سیدی داتا علی حجویری کی کشف المحجوب کی تعلیمات کا نام امام احمد رضا خان ہے. اور سیدی شیخ عبدالقادر جیلانی، سیدی غوث اعظم کی کتابوں، ان کا خلاصے کا نام سیدی امام احمد رضا خان ہے. ہر دل کی دھڑکن امام احمد رضا خان ہے. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ امام احمد رضا خان کی تعلیمات پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بڑی باتیں میں بڑا خوش ہوں گا کہ کوئی مجھے ملنے کے لیے آئے. اب یہ نہیں کہ سانو ملدا کوئی نہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل میں فاصلہ زیادہ ہے نا. ہم بھی تو نہیں آتے نا، ہم بھی تو جمعے والے دن بڑی مشکل سے آتے ہیں. 11:15 بجے چھٹی کرنا، ابھی یہاں سے بعد میں کھانا کھائیں گے، کھانا کھا کے فوراً ایک آدھا گھنٹہ ہوتا ہے ہمارے پاس، کیونکہ فوراً مغرب کے وقت کلاس میں پہنچنا ہوتا ہے. 2 گھنٹے کی کلاس، جاب ہولڈر لوگ ہیں جو آتے ہیں، جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، ان کی کلاس ہوتی ہے. تو ظاہر آپ لوگ بھی بزی ہیں. اگر کسی میرے بھائی کو کسی قسم کا مسئلہ ہو نا، تو وہ ہم سے ذرا ڈسکس کر لے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کی تعلیم حق ہے. جہاں امام احمد رضا خان کا نام آ جائے وہاں اپنی گردن جھکا لو. اگر آخرت کی بہتری چاہتے ہو تو کسی کے پیچھے چل کے خواہ مخواہ اپنی آخرت برباد نہ کرو. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.